خدا کی قہاری کے نمبر آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو قرآن سے پوچھ لیجیے، کیا فرمایا؟ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ چور، بے ایمان، ڈکیت، بیوی کا حق مارنے والے، ماں کا حق مارنے والے، بیٹی بہو کا حق مارنے والے، پڑوسی کا حق مارنے والے، حرام کھانے والے، اللہ کے خوف سے بے نیاز، فرمایا پیشانیاں پکڑ کے اور ٹانگ پکڑ کے پھینک دیے گئے۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہی ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے تھے مجرم لوگ۔ شریعت آپ سے مطالبہ کر رہی ہے 100% دین کا۔ آپ یہ مجلس جو کی جاتی ہے صرف اسی لیے کی جاتی ہے، ہم یہ گندے ماحول سے، گالیوں کے ماحول سے، غیبتوں کے ماحول سے، چغلیوں کے ماحول سے، زنا کے ماحول سے، سنیما کے ماحول سے نکلیں، تھوڑا وقت اللہ کے گھر میں پاکیزہ نیت کے ساتھ گزاریں، ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو اور ہمیں جو ہے تو صحیح اسلام کی تعلیم ملے اور صحیح دین پر ہمیں عمل کی توفیق ہو۔ جو صحیح کر سکتے ہو وہ صحیح کریں، باقی اللہ سے مانگیں۔ جہاں تک ہاتھ پیر چلتا ہو ہاتھ پیر چلائیں، جہاں وہ نہیں چلتا ہے وہاں اللہ کے سامنے حاضر کریں۔ اس کی قیمت تو آپ کو پتہ لگے گی کل قیامت میں۔ تو جب 100% دل جھک جاتا ہے آخرت کی طرف، چاہے ایک ہی لمحے کے لیے، تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ خدا محتاج نہیں ہے، ہاں بس اللہ کو ہماری کوئی ادا پسند آ جائے، آگی پسند سارا مسئلہ ہے۔ فکر ہمیں اس کی کرنا ہے اس دنیا میں کہ ہم کوئی ایسا عمل کر جائیں اللہ ایسا راضی ہو جائے کہ قیامت کے دن ہم سے کوئی حساب کتاب نہ ہو، کیونکہ ہماری پاک آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا منوق حوزب و منحوزب حوزب، قیامت کے دن جس سے سوال کیا گیا کیوں کیا، کیسے کیا، کہاں کیا، اس کا ہوگا حساب، اور جس کا ہوگا حساب وہ جائے گا بڑے گھر۔ اس کی ایک چھوٹی مثال دیتے ہیں، ابھی سروے ہو رہا تھا ہمارے یو پی میں، مدارس کا سروے ہو رہا تھا، میرے یہاں دخل کوئی آیا ہوا نہیں، اب تو سب لکھ پڑھا کے دے کے گئے تھے کہ آ جاتے تھے، آیا نہیں میرے یہاں۔ ویسے بھی پولیس والے میرے یہاں نہیں آتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ بہت شریف مہذب لوگ ہیں۔ وہ ڈی ایم وغیرہ بھی آئے تھے ایک مرتبہ، تو کیا کہتے ہیں یہ واحد مسجد مدرسہ ہے جس کی کوئی شکایت ریکارڈ میں سرکار کے نہیں، خیر بار کر۔ تو وہ اعظم گڑھ گئے وہ کہ ہمارے مدرسے کے لوگ جو ہیں تو تھوڑا بکرا زیادہ ہو گئے، ارے تم سے جو ہی سوال پورا سوال جواب دو، مدرسے کب کیا نام ہے، کب قائم ہوا ہے، کس سن میں قائم ہوا ہے، کس نے قائم کیا ہے، کس کی کمیٹی چل رہی ہے، فرد واحد چلا رہا ہے، آمدنی کے ذریعہ کہ آمدنی ادھر لکھوا دو، صرف عوامی چندہ۔ بے وقوف آدمی چلا گیا جا کے دفتر سے 10-15 رسید لے کر گیا، پکڑ۔ اب اس کے اندر 5,000 روپے کا چندہ سنگاپور کا تھا، 5,000 روپے کا امریکہ کا تھا، 5,000 روپے کا افریقہ کا تھا، قبضہ کر دیا۔ تحقیق، تفتیش، فلانا، اور حقیقت کیا ہے اس جانتے ہیں اس کی؟ کہ وہ سارے اعظم گڑھ میں دوسرے ممالک کے لوگ رہتے ہیں، دوسرے ممالک میں اعظم گڑھ کے بہت لوگ رہتے ہیں، وہ آئے 5,000 دے دیا یہی، لیکن انہوں نے بخراتی میں امریکہ لکھ دیا، بس دو ہی سال۔ ہمارے پاس کھوپڑی بھی نہیں ہے۔ ایک مدرسے والے تھے، وہاں کے سروے والے، پھر آپ کے آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے آمدنی کا ذریعہ وہ ہے، یہ مٹی کا یہ بڑا بڑا گولک رکھا 10-15 اور ڈبہ سمجھتے ہیں جسے لوگ پیسہ ڈالتے ہیں، کہا بس یہی ہماری آمدنی کا ذریعہ ہے، لوگ آتے ہیں ڈالتے ہیں، ہم ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو نکالتے ہیں، نکال کے خرچہ کر دیتے ہیں۔ وہ سر پٹ کیا اس نے، یہ کیسا مدرسہ ہے؟ کہا رسید مردہ کیوں کہ حکومت کا قانون ہے جو دان کی پیٹی ہے اس کا حساب نہیں لے سکتے۔ جو دان کی پیٹی ہوتی ہے یا جو جمعے کے دن ڈبہ پڑتا نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مندروں میں مسجدوں میں ہوتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں، بس منہ لے کے چلے۔ تو آپ کے پاس عقل بھی نہیں، شعور نہیں، سیکھنا آپ نہیں چاہتے،
جھکنا کسی کے سامنے آپ نہیں چاہتے. جب تک کسی کی صحبت میں نہیں رہیے گا عقل نہیں آئے گی, شعور نہیں آئے گا, بالغی نہیں آئے گی. نہیں صحبت میں رہ سکتے ہیں تو کم سے کم ان کی ہدایت پہ تو عمل کریں, ان کی نصیحتوں پہ تو عمل کریں, ان کی کتابوں کا مطالعہ تو کریں. یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم 2-4 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عصر سے مغرب تک مسجد کے اندر گزاریں, امام کے پاس بیٹھیں, اس سے دین سیکھیں. دین نہیں سیکھے گا تو کیا ہوگا؟ یہ آخری بات سن لیجیے. بہت دیندار آدمی ہے ہمارے, بہت جاننے والے دیندار آدمی, پابند صوم و صلات, اگر ایک جماعت چھوٹ جائے تو رونے لگتے. بیوی کو کیسے دفن کیا گیا؟ اہل بدعت کے طریقے پر کھولا گیا, اس کے بعد وہ پنجنامہ رکھا گیا اور عہد نامہ رکھا گیا, پنجنامہ عہد نامہ رکھا گیا, یہاں پر کلمہ شریف کا دھاگا باندھا گیا. اس طریقے سے وہ کچھ نہیں کر سکے, کچھ کر نہیں سکے. کیوں؟ کہ انہوں نے تہجد پڑھا تھا, اسراف پڑھی تھی, چاش پڑھی تھی, اپنے بیٹوں کو نماز بھی نہیں سکھلایا. گھر میں دین زندہ نہیں ہوگا تو بے وقوف لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں وہ سن لیں کہ اگر تمہارے گھر میں دین زندہ نہیں ہوگا تو تمہارے محلے میں بھی دین زندہ نہیں ہوگا, اور پھر وہ بے دینی گھر مسجد میں آئے گی. اس وقت کا سب سے بڑا 3 مسئلہ ہے. ایک مسئلہ ہم نے بھی آپ کے سامنے رکھا, تو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, جو اس وقت سب سے سلگتا مسئلہ ہے, ایمان کی حفاظت ہو. ہمارے نوجوان بچوں کو پتہ لگے کہ ہم مسلمان ہیں, فخر سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, شکر کریں کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری نوجوان لڑکیاں فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں, شکر کریں کہ ہم مسلمان ہیں. جب ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں بازاروں میں اس لوہے کی دکانوں کی طرح ہو جائیں جہاں لوہا بک رہا ہو, بارش ہو تو کوئی بات نہیں, سڑک پڑے تو کوئی بات نہیں, گردہ ہو تو کوئی بات نہیں. نہیں میرے بچوں, آپ سونار کی دکان پر وہ اندر رکھا ہوا ہیرا بنے. آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. آپ کے کثرت سے پیدا ہونے پر ہمارے رسول نے فخر کیا ہے. آپ اسلام کے داعی ہیں, آپ صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ اسلام کے آپ داعی بھی ہیں. ہمارے نوجوان بچوں کو یہ بات سمجھنی ہو. سلجھتا ہوا مسئلہ ہے, اور ہم ایسی روٹی سبزی ترکاری کھاتے رہے, آرام سے بیٹھے رہے, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ. ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ گناہ کا کام ہمارے گھروں میں نہ جائے, مولویوں کے گھروں میں نہ جائے, عالموں کے گھروں میں نہ جائے. آدھا گھنٹہ اپنے گھر میں نہیں دے رہے, اپنی بیوی بچوں کو سمجھائے دین کیا ہے, سنت کیا ہے, شریعت کیا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا. اس سے زیادہ فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی آل اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قلوب میں زندگی پیدا فرمائے اور آخرت کی فکر پیدا فرمائے. اپنا محاسبہ کیجئے, محاسبہ. ہم آج زندہ ہے کل نہیں رہیں گے, تو داڑھی بھی میری سفید ہو گئی, اب دانت بھی ہلنے لگا ہے, آنکھ بھی ہلنے لگی, اب تو ہمت بھی نہیں پڑتی ہے سفر کرنے کی. تو ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں, نہیں 6 دن آرام کرو, 4 دن سفر کرو. تو ہم 7 دن سفر کرتے ہیں. سیکھ لو بھائی, گواہ بنو ہمارے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم گواہ بنے تمہارے کہ تم مسلمان ہو. اللہ ہمیں اسلام کے ساتھ زندہ رکھے اور اسلام کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. تو جو غلطیاں ہو گئی ماضی میں اللہ اس کو معاف کرے. فکر کریں کہ آپ کے گھر میں دین زندہ ہو, شریعت زندہ ہو. یہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے چھوٹا سا معصوم سا, یہ مستقبل کی اس امت کا امام ہے. وہ عائشہ نام کی لڑکی جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس امت کی عائشہ بنے, اس کی فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ خدا کی کوئی آپ کی قدر کو پکڑ روک نہیں سکتا ہے. اچھی طرح سمجھ ہم تو کہہ چکے, ہماری ذمہ داری ختم. فوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. آگے آپ جانے, آپ بتا دیں. بقیہ انشاءاللہ العزیز کل جمعے سے پہلے اور مغرب بعد ہم 2-3 باتیں اور ذہن میں وہ کہیں. تمام حضرات قبلہ رو ہو جائیں.
اور ذکر کریں.